چلے میں خود کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. آمین جزاک. سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریٹن ٹیسٹ میں کامیاب فرمایا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگوں میں سے سینکڑوں نہیں بلکہ چند لوگ جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس طرح کے امتحانات میں اتنے لوگوں کو کمپلیٹ کر کے شارٹ لسٹ ہو کے انٹرویو میں اپیئر ہوتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جیسے یہاں پہ اس وقت موجود ہیں ہمارے غلام جعفر صاحب، تو یہ آئی تھنک 1 یا 2 پہلے بھی انٹرویو دے چکے ہیں. تو ان کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو اس طرح کے مواقع ان کو بہت فائدہ دیتے ہیں اور ان کو آگے نکلنے کا موقع فراہم کرتے ہیں. محنت شرط ہے. جب تک باقی لوگ ہمیں جوائن نہیں کر لیتے تھوڑا دیر ویٹ کر لیں گے ہم 2 سے 4 منٹ مزید ان سب کا، تب تک ہم جنرل ڈسکشن ہی کریں گے. تو جب تک آپ اپنے آپ کے ساتھ سیریس نہیں ہوتے تب تک جو ہے وہ کامیابی ملنا ناممکن ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے یا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم 20 دن جو ہے کسی آبجیکٹیو یا سبجیکٹیو بک کو اٹھا کے پڑھ لیں گے تو ہم شاید نکل جائیں گے، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی لوگ ہیں جو 6 ماہ سے اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری محنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. کامیابی ناکامی یقیناً صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی کسی بھی طاقت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو کامیاب کر سکے یا ناکام کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی صرف اختیار ہے کہ اس نے کس کو کامیاب کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کی محنت ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ کنٹینیوس ایفرٹس ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. یہ یقیناً 2 چیزیں آپ کو کامیاب کرنے میں بہت اہمیت کی حامل ہیں. تو 4:04 ہو گئے ہیں. میرے خیال میں ہم جو ہے اپنی ڈسکشن کو جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ ہم نے انٹرویو کے حوالے سے کرنی تھی. آپ سب کو پتہ ہے کہ پی پی ایس سی میں یہ پہلی مرتبہ یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں، اور یہ پہلی مرتبہ انٹرویو ہوگا ڈسٹرکٹ ٹرینر اور ایگزامینر کی پوسٹ کا. تو چونکہ اس سے پہلے اس پوسٹ کے لیے کوئی پراپر انٹرویو کنڈکٹ نہیں کیے گئے پی پی ایس سی میں، کیونکہ وہ این ٹی ایس کے تھرو ہوتا ہے. این ٹی ایس کے انٹرویوز کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے یہ پہلی مرتبہ یہ سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں، اور پہلی مرتبہ پی پی ایس سی نے اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو لینا ہے. تو جو پاسٹ ایکسپیرینسز جتنے بھی شیئر ہو رہے ہیں کہ انٹرویو یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا وہ سارے کے سارے ہمارے مفروضے ہیں، انکلوڈنگ میں جو چیزیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وہ بھی یہ ایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہی چیزیں صرف آپ سے پوچھی جائیں گی، کیونکہ اس میں آپ کے ٹیسٹ کے اندر 80% ایجوکیشن کا کورس تھا، بی ایڈ ایم ایڈ کورس تھا. تو اس لیے چانسز زیادہ ہیں کہ آپ سے ٹیچنگ کے بارے میں، اسیسمنٹ کے بارے میں، لرننگ کے بارے میں، ایجوکیشنل تھیریز کے بارے میں، ایجوکیشنل جو فلاسفی ہے اس کے بارے میں، ریسرچ کے بارے میں بہت ہی تھوڑا پوچھا جائے گا، لیکن پوچھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو کچھ ایریاز بتاؤں گا، وہ آپ نے زیادہ دیکھ کے جانے ہیں. آپ کا ایک چیئرمین سلیکٹ ہوگا، اپوائنٹ ہوگا، وہ کوئی ریٹائرڈ سیکٹری یا گریڈ 20 21 22 لیول کا کوئی ریٹائرڈ جو ہے بیوروکریٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ہے پینل میں 1 یا 2 جو ہے ممبر ہوتے ہیں چیئرمین کے ساتھ. وہ ممبر بیسیکلی یونیورسٹی ٹیچرز ہوتے ہیں. آج تک جتنے بھی ایجوکیشن کے انٹرویوز ہوئے ہیں ان میں یونیورسٹی کے ٹیچرز ہی جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، یا کسی بڑے کالج کا. تو وہ جو ٹیچر ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس جو ان کا ایکسپیرینس ہے، مثلا یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر فوکس ریسرچ کے اوپر ہوتا ہے ایجوکیشن میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں. تو ان کا ایریا آف انٹرسٹ ریسرچ ہوتا ہے. آپ جتنے بھی پاسٹ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں وہ زیادہ تر کویسچن اس ایریا سے کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ایچ ایم کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ مینجمنٹ کے لوگوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ وہ آگے انٹرویو لیں. یعنی پینل میں چیئرمین تو آل ان آل ہوتا ہے، وہ تو نارملی جنرل کویسچننگ کرتا ہے، سبجیکٹ ریلیٹڈ بہت کم کویسچن آپ سے آپ کا چیئرمین جو ہے وہ انٹرویو پینل کا وہ کرے گا. وہ جنرل نالج آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں،
آپ کی کرنٹ جاب کے بارے میں، آپ کا جو ایمبیشن ہے اس جاب کو جوائن کرنے کا اس کے بارے میں، اور آپ کے فیوچر پلاننگ کے بارے میں. اس طرح کے کویسچن وہ آپ سے کرے گا. بہت ہی کم سبجیکٹ ریلیٹڈ کویسچن ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں پینل کے ممبران کی. جو ممبرز ہوں گے انہوں نے ٹوٹلی آپ سے، ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اور ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے. انہوں نے آپ سے آپ کے جو سبجیکٹ ہے نا، یہ یوں لازمی نہیں ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ہو ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ ہو. پاسبل ہے کہ دونوں ہی سبجیکٹ کے بندے ہوں، پاسبل ہے دونوں ہی سبجیکٹ کے ہوں، لیکن عمومی طور پر ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کا جو ممبر ہوتا ہے وہ سبجیکٹس کا ہوتا ہے. تو اب انہوں نے آپ سے سبجیکٹ ریلیٹڈ کویسچن کرنے ہیں. اب جنرل نالج میں آپ کرنٹ افیئر جتنے بھی ہیں، ٹاپ ٹرینڈز ہمارے ہیں یا پرابلمز ہیں، وہ سارے ایک دفعہ دیکھ کے جانیں. آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، یہ باتیں آپ میری نوٹ کرتے تھے، آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنی ذات سے، اپنی پرسنالٹی سے. آپ ایک اچھا سا اپنا انٹروڈکشن تیار کریں گے. انٹروڈکشن آپ کا 2 سے 3 منٹ کا نہیں ہونا چاہیے، سمپل اسمارٹ 1 منٹ کا، 45 سیکنڈ سے 1 منٹ پہ مشتمل ہو. آپ اس میں آپ اپنا نیم بتائیں گے، آپ اپنا جو ہے وہ پیرنٹیج بتائیں گے، آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا نیم بتائیں گے. اگر آپ گاؤں سے ہیں یا کسی اور تحصیل سے اس ڈسٹرکٹ کی، تو آپ نے بتا دینا ہے. پورا نہیں بتانا کہ ہاؤس نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، محلہ فلاں، تحصیل فلاں، نہیں. سمپلی آپ جو ہے وہ گاؤں کا نام، ٹاؤن کا نام اور تحصیل ڈسٹرکٹ کا نام بتا سکتے ہیں. دین آپ جو ہے اس کے بعد اپنی ہائیسٹ کوالیفیکیشن شیئر کریں گے. ہائیسٹ کوالیفیکیشن سے مراد یہ آپ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے، بی ایڈ ایم ایڈ، جو آپ کی آخری ڈگری ہے. پروفیشنل کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے اکیڈیمک ڈگری بتانی ہے، چاہے وہ ماسٹر ہے، بی ایس ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، جو بھی ہے. آپ نے اس ڈگری کا نام بتانا ہے، کس سال اس کو پاس کیا، کتنے % مارکس کے ساتھ پاس کیا، کس یونیورسٹی سے پاس کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ بیچلر ڈگری کا بھی بتا سکتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ میٹرک سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ان کے پاس آپ کی ساری سی وی پڑی ہوتی ہے آگے ان کے، اور اس میں سارے نمبر آپ کے لکھے ہوتے ہیں کہ جی میٹرک اس سال کی، اتنے نمبر سے اس اسکول سے. ٹھیک ہے. آپ نے اتنا بتا دینا. اگر بہت زیادہ آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ کالج لیول یعنی انٹر لیول تک بتائیں. آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ اپنی ہائیسٹ ڈگری اور بیچلر تک یا پروفیشنل تک بتا دیں. دین آپ موو کریں اپنے کرنٹ جاب کے اوپر. آپ میں سے موسٹلی یہ جو جاب ہے، اس میں آئی تھنک 95% ہمارے ٹیچرز ہی ہیں، گورنمنٹ ٹیچرز یا پرائیویٹ ٹیچرز جنہوں نے اپلائی کیا ہے، جو پہلے سے ایجوکیشن کے ساتھ ٹچ ہیں، ان کا ہی ٹیسٹ کوالیفائی ہوا ہے. 5 سے 7% ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل بگنرز یا فریش ہوں گے. تو آپ کو آپ کی کرنٹ جاب کا پتہ ہونا چاہیے، کب سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس پوسٹ پہ ہیں آپ، اور آپ یہ جاب کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو نا یہ نہ ہو کہ جو بات اب میں بتانے جا رہا ہوں سارے کے سارے لوگ جائیں، آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور سارے کے سارے یہی جواب دے رہے ہوں وہاں پہ. میں یہ ایک ایگزامپل کے طور پر کوٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اپنا جو ہے یہ جو آخری آپ کی اسٹیٹمنٹ ہوگی نا، یہ چیئرمین پہ اس کا بڑا امپیکٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو اے ڈسٹرکٹ ٹرینر، وائی ڈو یو وانٹ ٹو بی اے ڈسٹرکٹ ٹرینر، آپ ڈسٹرکٹ ٹرینر کیوں سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہوگا. اگر آپ سے نہیں پوچھا جاتا تو بھی آپ نے تھوڑا سا ایک کلو دے دینا ہے کہ میں اس لیے یہ بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. ڈسٹرکٹ ٹرینر آپ کی کرنٹ جاب، اور اینڈ پہ آپ نے یہ بتا، آپ اپنے ہابیز بتا سکتے ہیں اس کے اندر. مثلا کوئی آرٹسٹ ہے، مثلا کوئی پلیئر ہے، مثلا کوئی رائٹر ہے، جو بھی ہیں آپ. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا جو ہے ایریا آف انٹرسٹ بتا دینا ہے کہ میرے یہ ہابیز یا مشاغل، یہ میں آف ٹائم میں یہ میں کام کرتا ہوں. آپ کو آپ کی 3 اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. اسٹرینتھ سے مراد آپ کی 3 خوبیاں، اور ویک ایریاز سے مراد آپ کی 3 خامیاں کیا ہیں. آپ کو آپ کی فیوریٹ بک کا، فیوریٹ پلیئر کا، فیوریٹ پرسنالٹی کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی XYZ میری فیوریٹ پرسنالٹی، اور آپ کو اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد نہ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نے جو بھی بتانا ہے سوچ سمجھ کے بتانا ہے. آپ فیوریٹ بک کہیں گے تو جو بک آپ کہیں گے وہ جو بیوروکریٹ ہوتے ہیں نارملی ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو تھوڑا سا یہ چیزیں اپنی نوٹ کر کے جائیں گے کہ آپ جو چیز بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو خام خواہ وہاں پہ مفروضے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو اسی چیز کے اندر انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کو کتنی انفارمیشن ہے کسی چیز کے بارے میں. جب ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ چلیں جی جواب غلط نہ ہو تو تھوڑا بہت ان کو بتا دیں،
تھوڑا بہت بتانے سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے تب آپ بتائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹرویو پینل کو ڈائریکشن آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ مجھ سے کہاں سے سوال کریں. ٹھیک ہے، تو جہاں سے آپ اس کو لے کے چلتے ہیں وہیں سے وہ جو ہے وہ آپ سے کویسچن کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اب جو ویک ایریاز یا آپ کے جو پاس ٹائم، یعنی آپ جو ہے فری اوقات میں کیا کرتے ہیں، فیوریٹ پرسنالٹی، بکس، یہ چیزیں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں نہیں بتانی. انٹروڈکشن میں آپ نے صرف اپنا کوئی ہابی ہے تو بتا سکتے ہیں. اچھا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم آپ کو کیوں سلیکٹ کریں، آپ وجہ بتائیں. تو میرے ایک دوست ہیں، ریسنٹلی وہ لیکچر کیمسٹری جو ہے وہ پنجاب کے اندر ٹاپ انہوں نے کیا ہے، پہلے نمبر پہ ان کی سلیکشن ہوئی ہے الحمدللہ. میں نے ان سے ان کا انٹرویو ایکسپیرینس پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے سبجیکٹ کے 2 سے 3 کویسچن کے علاوہ سارے کویسچن رانگ ہوئے ہیں. بٹ میں نے جو ہے سیٹسفائی کیا چیئرمین کو. تو میں نے کہا تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور میں یہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ سارے لوگ یہی 2-3 اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہوں جا کے، اور پھر وہ ہنسنے لگ جائے جو پینل کا چیئرمین ہو کہ پتہ نہیں کس نے ان کو تیار کر کے بھیجا. کیونکہ آئی تھنک کتنے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، 170 ہوئے ہیں ڈی ٹی کے لیے. 204 ہوئے ہیں. 204 آئی تھنک 70 کے قریب جو ہے وہ اس گروپ میں موجود ہیں. میرے جو میں نے آپ فری گائیڈ لائن کے گروپ کریٹ کیے تو 70 کے قریب یہاں پہ موجود ہیں. تو چیئرمین آپ کا ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو پینل کے ممبران ہیں وہ چینج ہو جائیں گے. اس گروپ کو کریٹ کرنے کا ایک اور بھی بینیفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے انٹرویو سٹارٹ ہوں گے تو جو اسٹوڈنٹ ہمارے انٹرویو دیتے جائیں گے وہ اپنے کویسچن شیئر کرتے جائیں گے، تاکہ باقی لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اچھا، اس نے اس نے کہا کہ میری انٹری سب سے ڈفرینٹ تھی. امجد نام ہے، امجد عباس کیمسٹری میں ٹاپر ہیں پنجاب کے اندر، ابھی 1 ماہ 1.5 ماہ ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ سارے لوگ جا رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے مے آئی کم ان سائڈ. تو میں جب انٹرویو ہوا نا تو میں نے ڈور اوپن کیا اور میں نے چیئرمین یا پینل سے کہا مے آئی جوائن سر. تو میں نے مطلب انٹری میری تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی. اور دوسرا، میں جو ہے وہ چیئر کے پاس جا کے میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا کہ ہیو اے سیٹ پلیز. اس کے بعد انہوں نے میرا انٹروڈکشن کے بعد انہوں نے مجھ سے یہی کویسچن کیا کہ آپ کیوں جو ہے وہ لیکچرر بننا چاہتے ہیں. وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کے آرڈرز نہیں ہوئے. انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے اپنی جو میری فیملی کے چلڈرن ہیں، کڈز ہیں، تو میں ان کے لیے رول ماڈل ہوں. پہلا وجہ انہوں نے بتائی. تو اگر میں سلیکٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے فالو کریں گے. تو چیئرمین نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ہی سیڈ آئی ایم انمیرڈ. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کے بچے کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے جو ہیں بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں ہیں، اور فیملی کے اور بچے ہیں اتنے سارے، وہ سارے جو ہے اب تک مجھے فالو کر رہے ہیں کیونکہ میں ٹاپر رہا ہوں. تو اگر میں اب سلیکٹ ہوتا ہوں تو بھی وہ مجھے فالو کریں گے اور میں ان کے لیے ایک رول ماڈل بن جاؤں گا. دوسری وجہ اس نے بتائی، اس نے کہا کہ میں اس لیے بننا چاہتا ہوں کیونکہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر میرا جو اسکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ سا ہے. میری جاب میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں. اگر میں کچھ انیشیٹیوز لینا بھی چاہتا ہوں تو میں پابند ہوتا ہوں ہائر اتھارٹیز کا. تو جو لیکچر کی پوسٹ ہے اس کا اسکوپ تھوڑا سا براڈر ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی سروسز، جو میرا پوٹینشیل ہے ایک براڈر لیول پہ میں اپنی سروسز جو ہے وہ پرفارم کر سکوں. تو ایک یہ وجہ ہے. تو تیسری وجہ پھر اس نے بتائی، اس نے کہا کہ تیسرے نمبر پہ میں اس لیے بھی لیکچر ایجوکیشن جوائن کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے پورے پنجاب میں اتنے لوگوں کو کمپیٹ کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے اس پہ سکسیس ملے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کا لاجیکل جو ہے وہ آنسر پتہ ہو کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اور آپ لازمی اس کویسچن کو تیار کر کے جائیں گے. یہ تو ایک جنرل ڈسکشن تھی. اب ہم اپنے ٹاپک پہ، اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو آپ کا انٹرویو جو ہے آپ کے پاس میکسیمم 3 سے 4 ویکس کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، عید آ گئی ہے، 1 ویک شاید آپ کو ایکسٹرا مل جائے، 5 ویکس مل جائیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو 4 سے 5 ویکس ملیں گے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ پائپ لائن میں کوئی اور انٹرویو پینڈنگ نہیں ہے. تو آپ سب جو ہے ایک تو اپنے آپ کو دن رات سارے کام چھوڑ کے اس کام پہ لگ جائیں.
اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کن کن ایریاز سے آپ سے کویشچن ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں میری پریڈکشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا دعوے کے ساتھ کہ یہی ہی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بھی کہیں سے بھی گائیڈ لائن دے رہا ہے آپ اسے ضرور لیں. میں نے کوشش یہ کی ہے، چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے کہ چلیں جو ایکسپیرینس میرا ہے یا میرے سینئر اسٹوڈنٹس کا ہے تو ان سے کچھ چیزیں ڈسکس کر کے آپ تک پہنچائی جائیں. بہت سارے آپ میں سے لوگ ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ انٹرویو میں اپیئر ہوں گے اور بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے سمپل ایک ڈیفینیشن پوچھی تھی ویری فرسٹ ڈے جب میں نے کویشچن شیئر کیے تھے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ نان سر فارمل ایجوکیشن. جی جی ہلو جی جی سر فاروق بات کر رہا ہوں میں. سر ٹاپک پہ جانے سے پہلے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. جی جی ہلو، اچھا سر، ایسا ہے کہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں فرسٹ ایکسپیرینس ہوگا انٹرویو دینے کا. ٹھیک ہے، بالکل اچھا بالکل بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو انٹرویو دے کے آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہیں جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سبجیکٹ کے جو ریلیونٹ کوسچن ہوتے ہیں ان سے غلط ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سلیکٹ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرویو بہت اچھا ہوا لیکن وہ پھر بھی سلیکٹ نہیں ہوتے. اچھا ریسنٹلی سر میرے کزن اسسٹنٹ کمشنر ہوئے ہیں پی ایم ایس کے ذریعے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ انٹرویو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بہت ساری بالکل چیزیں چیک ہوتی ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا کانفیڈینس ہے. ٹھیک ہے بالکل بالکل. سر، میرا سوال یہ ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، آیا کہ کانفیڈینس کو کتنا ویٹیج دیا جاتا ہے اس تھورولی مطلب پورے انٹرویو کے اندر، یا باقی سبجیکٹ نالج تو ہمارا ٹیسٹ کے اوپر ہی سارا چیک ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں سر ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں انٹرویو جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے، نالج اسیسمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے نالج کی یا چیزیں تیار کرنے کی، جب آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو اوبویسلی آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوا ہوتا ہے. مثلا جیسے میں ابھی ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ میں نے آپ سے فرسٹ ایک کویشچن پوچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ نان فارمل ایجوکیشن. تو ایک جواب آیا ہوا تھا کہ فارمل ایجوکیشن ہیز ریجڈ کریکولم، نان فارمل ہیز فلیکسیبل کریکولم. اب یہ دیکھیں یہ کوالیفائڈ بی ایڈ کے آبجیکٹو سے جو ہے، یہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ اب جس نے جتنی تیاری کی ہے نا، اب انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اپنے حساب سے، بٹ انٹرویو میں اس طرح کی چیزیں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی جا رہی ہوتی. اب انہوں نے وہی جو ایک اسٹیٹمنٹ رٹا لگائی ہوئی ہے فارمل اور نان فارمل کا ڈفرینس کوالیفائی گائیڈ سے، تو وہی وہ یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے نا، کسی بھی کویشچن کا آنسر ہوتا ہے تو اوبویسلی آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اس کا لیول اوپر ہوتا ہے. اور آپ کو جب کوئی چیز نہیں آ رہی ہوتی نا، تو اب آپ خود کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کی، سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، تب بھی ہم ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو دیکھیں جب آپ انٹرویو روم میں جاتے ہیں، یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب آپ کا انٹرویو ہونا ہوتا ہے نا، کوئی جتنا مرضی آپ کو کہہ دے آل از ویل آل از ویل آل از ویل، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ ہونے والا ہے بھائی، کچھ ہونے والا ہے، ابھی کچھ ہو جائے. یہ ہیومن نیچر ہے اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جو چاہے 10 مرتبہ انٹرویو دے کے آیا ہے، نو ڈاؤٹ اس کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو تھوڑا سا سنبھالتا ہے، وہ کانفیڈنس اس کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. بٹ پھر بھی جب آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں نا، جتنا بھی آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی وہاں پہ کنفیوژن ضرور ہوتی ہے. اور یہ بھی سوال لاسٹ ٹائم انٹرویو میں پوچھا گیا تھا میری ایک اسٹوڈنٹ سے کہ آپ جو ہے وہ کنفیوز سی لگ رہی ہیں، تو کیوں لگ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب میں کہ سر میرا چونکہ انٹرویو ہونا ہے، میری اسیسمنٹ ہونی ہے یہاں پہ، میری سلیکشن یا ریجیکشن جو ہے وہ ہونی ہے، تو مجھے پریشانی تو واقعی ہے اس بات کی، لیکن اس بات کی نہیں ہے کہ میں اچھا پرفارم نہیں کروں گی، اس بات کی ہے کہ میں بہتر کیسے پرفارم کروں. اور لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہماری ڈسکشن تھوڑا سا آگے جائے گی تو میرا کانفیڈنس جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ کانفیڈنس کا واقعی ویٹیج ہے. اور آپ کی فیس ریڈنگ، چیئرمین آپ کو سارا آپ دیکھیں گے، نوٹ کریں گے کہ سارے انٹرویو میں آپ کے چیئرمین کی نظر آپ کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے، وہ بہت کم ٹائم کے لیے جو ہے وہ اپنے آگے موجود سی وی کو دیکھے گا، زیادہ تر ٹائم وہ آپ کی فیس ریڈنگ کرے گا. اسی طرح سائیکالوجسٹ وہ آپ کو تک کے ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا. بیسیکلی انٹرویو میں آپ کا جواب نہیں، آپ کے جواب دینے کا انداز جج کیا جاتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ سے جو ہے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ممبر نے سوال کیا، آپ چیئرمین کو مخاطب کر کے جواب دے رہے ہیں. اٹس اے رانگ وے.
آپ کو اس کی طرف منہ کر کے جواب دینا ہے، اس کی نظروں میں نظریں ڈال کے اتنا دیکھنا ہے کہ وہ نظریں نیچی کر لے، آپ کی نظریں نیچی نہیں ہونی چاہیے، مطلب اتنا آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جی سر. اچھا، یعنی آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کے بات کرنی ہے. جب اس کی بات جب وہ سوال کرے، جب تک وہ سوال اینڈ نہ کرے، چاہے آپ کو آتا ہے، تب تک آپ نے سوال کا جواب سٹارٹ نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، پورا سوال سننا ہے. اور جب تک وہ آپ کو نہ کہے، کوئی اور کویشچن آپ سے نہ پوچھے یا کوئی اور بات نہ کرے، تب تک آپ نے اپنی بات جاری رکھنی ہے. جتنا کچھ آپ کو آتا ہے آپ بتاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. آج بھی کویشچن تھا کہ ہمیں کمپریہنسو وے میں بتانا چاہیے یا ڈیٹیل میں. دیکھیں، اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ آر دا 3 لاز آف لرننگ، یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے، پوچھا بھی جائے گا، تو آپ نے سمپلی بتانا ہے کہ 3 لاز آف لرننگ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ واٹ آر دا لاز آف لرننگ، اور اس کے بعد وہ آپ سے ایک ہوتا ہے ویٹ ٹائم، کہ وہ آپ سے سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال آپ کی طرف تھرو نہیں کرتا، تو ہم چپ کر جائیں گے، میں چپ کر جاتا ہوں انٹرویو میں، وہ کہیں گے جی مزید بتائیں اس کے بارے میں اور بولیں. تو اس کو اس چیز کی جو ہے وہ ہم نے نوبت نہیں آنے دینی کہ اس کو کہنا پڑے کہ جی اور بھی بتائیں اس کے بارے میں. جب تک وہ کویشچن اگلا نہیں کرتا تب تک آپ نے بولتے رہنا ہے. انٹرویو کا جو ہے نا، سمجھ لیں کہ اگر آپ کا انٹرویو افیکٹو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنے چیئرمین کو سیٹسفائی کرنا ہے. جیسے فاروق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کانفیڈنس کا ویٹیج ہے، بے شک یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کا نالج جج ہو چکا ہوتا ہے، بٹ آپ کو کا جو نالج اب آپ کے پاس ہوتا ہے نا، وہ آپ کو کانفیڈنس ضرور دیتا ہے. فیس آپ نے کویشچن کرنے والے کی طرف کرنا ہے، آئی کانٹیکٹ آپ نے اپنا جو ہے اسی کے ساتھ رکھنا ہے جو آپ سے کویشچن کرے، اور جب تک وہ آپ سے اگلا کویشچن نہیں کرتا تب تک آپ نے دیکھتے رہنا ہے. باقی رہی بات یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے نا، جب آپ ویٹنگ روم میں ہوں گے نا، تو وہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی کچھ ایک عادت ہوتی ہے کہ جی جو باہر نکلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ جی کون سا کویشچن پوچھ رہے ہیں. اب فرض کر رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک ایسا ایریا سے کویشچن پوچھ رہے ہیں اندر بیٹھ، لازمی نہیں ہوتا کہ ہر بندے سے سیم کویشچن کریں، کویشچن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ ایک ایسے ایریا سے کویشچن پوچھ رہے ہیں جس کی آپ کی تیاری نہیں ہے فرض کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہاں پہ جو پریشانی ہوگی نا، یوں سمجھیں آپ پل صراط سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کا کانفیڈنس بالکل لوز ہو جائے گا. تو اس لیے انٹرویو روم میں جا کے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ پڑھ کے جائیں انٹرویو روم، یعنی جو آپ کا ویٹنگ روم ہے اس سے باہر. جب آپ PPSC سینٹر میں انٹر ہوں تو چھوڑ دیں بکس کو، نوٹس کو، چیزوں کو ریوائز کرنے کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں. اس آدھے گھنٹے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو، یہ یقین کر لیں اس بات کا. اور جتنا آپ اس آدھے گھنٹے میں کسی کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، جتنا آپ نوٹس کو نکال کے پڑھیں گے، بکس پڑھیں گے، ڈیفینیشنز کو رٹے لگائیں گے، اتنا آپ پریشان ہوں گے. یہ بڑی اتھینٹک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جتنا آپ گپ شپ کریں گے، ریلیکس رہیں گے، اتنا آپ کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا، اور اتنے اچھے انداز میں آپ کا انٹرویو ہوگا. ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس اچھا سر، ایک اور جی سر ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی وہ یہ بالکل. ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ ان کے سوالوں کا جواب کس طرح دے رہے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض لوگ ایسی ہوتی ہیں جن کی انگلش میں گریپ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اردو میڈیم کے اندر اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اگر وہ سوال انگلش کے اندر کرتے ہیں، آیا کہ ہمیں انگلش کے اندر ہی جواب دینا چاہیے، یا ہم اردو میڈیم یوز کر کے آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ سر یہ لازمی ہے. انٹرویو کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ سے سوال انگلش میں پوچھا گیا ہے تو جواب انگلش میں دینا لازم ہے. ٹھیک ہے. اردو میں پوچھا گیا تو اردو میں آپ دیں. ہاں، آپ کو کمیونیکیشن کے پرابلمس ہیں، آپ ایک ڈیفینیشن اردو میں انگلش میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہاں پہ اٹکے رہیں، آپ سے سینٹینس ہی کمپلیٹ نہ ہو، تو پھر یہ ہے کہ جواب نہ دینے سے یا اڑ کے جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ اسٹارٹ میں تھوڑا سا انگلش میں بات کر کے پھر اردو پہ سوئچ کر کے. اور اس کا اچھا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پرمیشن لے سکتے ہیں، میں آئی سوئچ ٹو اردو. ٹھیک ہے. کہ آپ اردو میں جواب دینا چاہتے ہیں اس کا، تو آپ ان سے پرمیشن لے لیں. نارملی وہ پرمیشن دے دیتے ہیں. ان کیس وہ نہیں دیتے تو آپ نے ٹوٹی پھوٹی انگلش بولتے رہنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور میرا ایک دوست، ہاں یہ میں کمپلیٹ کر لوں پلیز، پھر آپ کو کویشچن لیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ لیکچر ایجوکیشن سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کا سلیکشن کا جو وجہ بنی تھی وہ یہی بنی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ میں آئی سوئچ ٹو اردو. ان کا بھی انگلش کا مسئلہ تھا، کمیونیکیشن کا. انہوں نے کہا نو. تو وہ کہتے ہیں مجھے جیسی انگلش آتی تھی نا، دائیں بائیں سے میں سینٹینس بنو کے میں نے ان کو جواب دے دیے.
تو وہ خیر سلیکٹ ہو گئے. جی سر میں نے گروپ میں بھی پوچھا تھا کہ سر ویسے یار irrelevant ہے تھوڑا سا کوشچن، لیکن اگر کسی کی ڈگری بی ایس آنرس ادر دین ایجوکیشن میں ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی اس نے ایم ایس ایجوکیشن کیا ہے تو اس میں بی ایڈ کمپلسری تو نہیں ہے کسی بھی ایجوکیشن کی پوسٹ کے لیے؟ نہیں، آپ کا جو ایم ایس ہے وہ پھر بی ایڈ کی جگہ آپ نے کنسیڈر کرایا ہے. تو سر وہ جو ایم ایس ہوتا ہے وہ ایم ایڈ کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا، تو اس میں پھر بی ایڈ کمپلسری تو نہیں ہوگا کہ آپ نے نہیں سوئچ کوئی کیا ایک مسئلہ نہیں ہے. سبجیکٹ سے دوسرے پروفیشنل سبجیکٹ؟ ڈگری میں آپ کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ کوئی بھی ہے میں ایجوکیشن پہ چل جائے اور گا. سر ایک اور بات بھی پوچھنی تھی، ابھی جیسے سلیکشن جو ہوئی ہے وہ ایجوکیشن سبجیکٹ کی بیس پہ ہوئی ہے، تو جو پچھلا سبجیکٹ ہوگا اس کے مارکس اس میں کنسیڈر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطلب کسی اور سبجیکٹ میں اگر آنرس ہے تو نہیں اس کا وہ نہیں سی جی دیکھیں پی میری دیکھیں بات گے یا سنیں. وہ نہیں بادر کرتا؟ آپ نے جب آن لائن اپلائی کیا تھا تو جو ڈگری آپ نے وہاں پہ مینشن کی تھی اسی ڈگری کے مارکس جو ہے وہ آپ کی کنسیڈر ہوں گے اور کسی کے نہیں ہوں گے. تو وہ اور آپ پہ سر جو اس میں کوشچننگ وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ تھا کہ آپ نے کون سی ڈگری وہاں پہ مینشن کی ہے. زیادہ مارکس والی کرتی تو اوبویسلی وہی کاؤنٹ ہوتی. اب جو ڈگری آپ نے وہاں مینشن کی ہوئی ہے وہی کنسیڈر ہوگی. جی تو سر جو کوشچننگ ہوگی وہ آنرس کے سبجیکٹ میں سے تو نہیں کوشچننگ ہوگی، دیکھیں ایجوکیشن میں سے؟ کوشچننگ کی بات یہاں پہ آپ جب اپنے انٹروڈکشن میں بتائیں گے نا کہ آئی ہیو ماسٹر ڈگری یا آئی ڈڈ ایم ایس سی یا ایم فل جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے ان ایگریکلچر اکنامکس انگلش لٹریچر جو بھی ہے آپ کا سبجیکٹ، تو اس میں سے کویشچن اوبویسلی آپ سے ہونے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اور یہ چیئرمین کرتا ہے نارملی سوال آپ کے سبجیکٹ جو آپ کا ہے ماسٹر ڈگری کا اس میں نارملی چیئرمین آپ سے کویشچن کرتا ہے. لیکن اس میں کچھ زیادہ کویشچن ان ڈیپتھ نہیں ہوتے، 2-4 سمپل سے کویشچن آپ سے کیے جاتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ کویشچن ہوں، نہیں بھی ہو سکتے. تو سر بیسیکلی پھر یہ جو ایم ایس ایجوکیشن ہے یہ بی ایڈ کے ایکویلنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی آپ کا جو ماسٹر ڈگری ہے نا جی آپ کی یہاں پہ جو کہ اس پوسٹ کے لیے ایجوکیشن آئی تھنک جو ہے وہ ماسٹر ڈگری اس میں تھی، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ریکوائرمنٹ تھی. تو جس کے پاس بی ایڈ آنر نہیں سر ایم ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن یا ایم ایس ایجوکیشن ہے تو اس سے سبجیکٹ ریلیٹڈ کویشچن ہوں گے. جی شوکت. اچھا سر میری جو پریویس ڈگری ہے نا وہ بی ایس آنرس ایگریکلچر ہے، اس کے بعد میں نے ایجوکیشن کیا ہے. تو آپ سے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ زیادہ کویشچن ہونے، لیکن بیسک جو ہے نا چیزیں مثلا پاکستان کا اس وقت کا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے ایگریکلچر میں وہ دیکھ کے جائیں، اور جو ہماری جیسے ویٹ ہے اس میں جو ہماری اسٹیپل فوڈز ہیں نا جتنی ان کی دیکھ کے جائیں. پاکستان کی ورلڈ رینکنگ میں دیکھیں کہ کون سی کراپ ہمارا جو ہے رینکنگ میں کون سا نمبر ہے ایٹسیٹرا. اس طرح جیسے وہ ہماری کراپ پروڈکشن میں کیا مسائل آ رہے ہیں، کون سی ٹیکنالوجی جو ہے ہم یوز نہیں کر رہے، فارمر ہمارے وغیرہ ورائٹیز کوئی 1-2 آپ دیکھ لیجئے گا جو مین ہماری کراپس ہیں جیسے کاٹن ہے، رائس ہے، ویٹ ہے، شوگر کین ہے، تو یہ کینو ہے، یہ ہماری مین کراپس ہیں، ان کی آپ وہ دیکھ لیجیے گا. اچھا ہم کویشچن اگر اینڈ پہ لے لیں، میں تھوڑا سا کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے کویشچن پہ اگر میں اینڈ پہ لے لوں اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی، یہ بھی میں آپ کو دے دوں گا. جی سر میری جو پریویس ڈگری ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا فیوچر میں؟ امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے، امپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کا. آپ کے پاس جب ایم ایڈ ہے تو آپ اس بیس پہ ایلیجیبل ہیں، تو لوگوں کے پاس 4-4 5-5 ڈگریز ہوتی ہیں، اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. بچوں کے آپ نے مینشن کی ہوگی کی ہے اس میں آن لائن اپلیکیشن میں. یس سر بالکل اپلیکیشن میں یہ کیا ہے کہ بی ایس آنرس اس کے بعد ایم ایجوکیشن لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کویشچن ہو سکتے ہیں، بس یہی امپیکٹ ہے. 1-2 کویشچن میں بھی چیئرمین کر لے میں بھی نہ کرے. اچھا کویشچن آپ لوگوں کے اینڈ پہ لیتے ہیں. یہ میں نے آپ کو 2 آج نا ایک ورڈ فائل تھی، ایک PDF فائل تھی، وہ سب لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے. ٹیچر ٹریننگ میتھڈز ٹیکنیکس والی تھی اور ایک ٹیچر ٹریننگ سے ریلیٹڈ تھی. اس کو نا ایک نظر آپ نے دیکھ لینا ہے. وہ سب کو مل گئی تھی فائل؟ یہ سر مل گئی تھی. اچھا ایک یہ چیز. دوسرا میں نے آپ کو جو ہے نوٹس بھیجے تھے اپنے سارے سبجیکٹ کے. جن کے پاس میری بک نہیں تھی میں نے کہا چلیں اگر ان کو بک اگر وہ آرڈر کریں گے منگوائیں گے 3-4-5 دن لگ جائیں گے تو ان کی آسانی کے لیے میں نے نوٹس سارے شیئر کر دیے تھے اپنے بک والے. 2 چیزیں ہوگی. تیسرا میں نے آپ کو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ شیئر کیا تھا. سر اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی؟ اسکرین اچھا نظر چلیں نہیں آ رہی ہے. میں ڈسپلے کر دیتا ہوں.
آپ لوگوں کو میں نے پاسٹ انٹرویو کویسچن کی ایک لسٹ شیئر کی تھی یوٹیوب کی پلے لسٹ، جس میں سارے کویسچنس کے میں نے سلوشن دیے تھے. وہ پلے لسٹ سب نے سیو کی ہوئی ہے؟ یس سر. سر سیو بھی کی ہوئی ہے، اور میں نے یوٹیوب سے لیکچر سارے ڈاؤن لوڈ کر کے سر وہ بہت ہیلپ فل ہے. اگر کوئی سن لینا میرا خیال ہے کوئی سوال رہے گا نہیں، وہ بہت زبردست ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا سبجیکٹ کا کوئی ایک کویسچن بھی ڈراپ نہیں ہوگا اگر آپ یہ جو پلے لسٹ ہے اس کو ایک دفعہ سن لیں گے. ابھی شو ہو رہی ہے یہ جو ہے PDF فائل انٹرویو کویسچن کے نام؟ نہیں سر، نہیں ہو رہی سر، نہیں ہو رہی سر. کسی کو بھی نہیں ہو رہی؟ نو سر. اوکے، میں دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں ایک سے. اچھا ابھی بتائیے گا. نہیں ہو رہی سر. میں بھی کوئی ایشو ہو. میری طرف سے تو ڈسپلے ہو رہی ہے. اچھا یہ وہی کویسچنز ہیں جو میں نے آپ کو شیئر کیے تھے اس میں PDF کی فائل میں، اور ان کویسچن کے آنسر ہیں. یہ شاید ڈسپلے ہونے میں کوئی ایشو ہو رہا ہے. چلے میں ایک اور فائل اوپن کر کے اس سے ٹرائی کرتا ہوں. ایک سیکنڈ ویٹ کریں. تو یہ تمام اسٹوڈنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سبجیکٹ کے جتنے بھی کویسچن ہیں ان پہ آپ کو گرپ آ جائے، آپ سمپلی اس کے آڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر ویڈیو نہیں کرنا چاہتے نا تو یہ شارٹ سے لیکچر ہیں. پہلے ایک دو لیکچر تھوڑے سے لینتھی ہیں کیونکہ اس میں نے یہ لاسٹ ٹائم جو لیکچر کی ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی تو میں نے اسٹوڈنٹ کو یہ کرائے تھے کویسچن، اور اس میں کچھ سیشن میں آن لائن لیے تھے. تو جو میں نے آن لائن سیشن لیے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے پھر کراس ٹاک ہوتی ہے، کویسچن پہ کویسچن آتے رہتے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم اس کی لینتھ زیادہ ہے اسٹارٹ والے ایک دو لیکچرز کی. باقی جو لیکچرز ہیں نا وہ تقریباً 30 منٹس کے قریب ہیں. 45 یا 30 کویسچن پہ مشتمل ایک لیکچر ہے شارٹ سا. تو ایک دو منٹ کی کویسچن ہے. آپ کو یہ ایکسیس ہے کہ آپ جو ہے اس کی آڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کی اپنی مرضی کے مطابق اس کی سر یہ شو ہو گئی ہے. ہاں آپ اپنی مرضی کے مطابق نا اس کی کوالٹی ایڈجسٹ کر کے آپ جو ہے موبائل کے لیے لیپ ٹاپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ کے فیوچر میں بھی کام آئیں گی. ویسے تو یہ میرا سیشن پیڈ ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلیں کبھی کبھی جو ہے انسان دوسروں کے فائدے کے لیے بھی کچھ سوچ لے. انٹرویو کویسچن ہے یہ 721 سوالات ہیں. اب مثلا سب سے دیکھیں واٹ از ایجوکیشن. کچھ امپورٹنٹ کویسچن ہیں سبجیکٹ وائز. میں آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں کہ کس ایریا سے آپ سے سب سے زیادہ کویسچن ہوں گے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ریسرچ کو دیکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جو ریسرچ سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کویسچن ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں ان کویسچنس میں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ آپ سے سوال ہوں گے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں سے، ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے. اسیسمنٹ کہہ رہا ہوں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ 3 اسٹوڈنٹ ہمارے وہ ایگزامینر کی پوسٹ کے بھی انہوں نے کوالیفائی کیا، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، تو اس لیے میرے منہ سے نکل گیا اسیسمنٹ. تو سب سے زیادہ آپ سے جو ہے ٹیچنگ ٹریننگ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح لرننگ، اس سے ریلیٹڈ سوال ہوں گے. جو میرا پہلا چیپٹر ہے نا بک میں، تو وہ آپ نے جو نوٹس بھی میں نے آپ کو بھیجے اس میں سے ایک دفعہ گو تھرو ہو لیں گے آپ اس چیز کے لیے. اور جو ٹریننگ سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ مینجمنٹ کا جو چیپٹر ہے بک کے اندر، یا جو میں نے آپ کو مینجمنٹ کے نوٹس بھیجے نا اس کے اندر ہے، وہ آپ لازمی دیکھیں گے. 2 باتیں ہوں گی. اچھا یہ سارے کویسچن آپ کر لیں گے، 3 باتیں ہوں گی. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے الفاظ میں آپ نے کوئی بھی ڈیفینیشن بتانی ہے. مثلا یہ پہلی ڈیفینیشن ہے واٹ از ایجوکیشن. اب یہ بک میں جو ہے پیج نمبر 11 آپ کا لکھا ہوا ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ لکھی ہوئی ہے ایکوزیشن آف نالج، اسکلز، ویلیوز، بلیوز اینڈ ہیبٹس، ٹھیک ہے. اب یہ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے جو یونیسکو نے دی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے واٹ از ایجوکیشن، آپ نے ایک ڈیفینیشن، بڑا ایک امپورٹنٹ وے ہے کہ آپ جو ہے افیکٹو وے ہے کہ آپ کیسے آنسر کریں. ایک ڈیفینیشن آپ ود ریفرنس دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا آپ یونیسکو بتاتے ہیں نا وہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از یونیسکو، اس کا رول کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس صورت میں آپ نے بتانا ہے اگر آپ کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر آپ سے
اس ریفرنس کے بارے میں کویسچن پوچھا جائے تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. جو ہے پاکستان کا لٹریسی ریٹ پوچھا جائے گا ہر دوسرے تیسرے بندے سے, پنجاب کا پوچھا جائے گا, کتنے % آپ کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ نان فارمل بیسک ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں. آپ نا ایک ویب سائٹ نوٹ کریں, نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCHD, ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ہے جو کہ ویسے آپ نان فارمل اینڈ بیسک ایجوکیشن جو ہے پنجاب کا بھی ادارہ ہے, آپ اس کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے یہ انفارمیشن آپ کو وہاں سے ملے گی کہ ٹوٹل نمبر آف اسکولس کتنے ہیں, ٹوٹل نمبر آف ورکنگ ٹیچرز کتنے ہیں, ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹ ان کے کتنے ہیں, اور کتنے % جو ہے اسٹوڈنٹ نان فارمل بیسک ایجوکیشن یا لٹریسی کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے, ادروائز میں آپ کو اس پہ ڈیٹا دے دوں گا سرچ کر کے کہ ہمارے جو ہے وہ کتنے % انرولمنٹ ہے ہماری اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور ٹوٹل نمبر آف اسکولز یہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا نا. آپ اسٹرکچر دیکھ لیں ایک دفعہ اس کا لازمی, یہ ویب سائٹ دیکھ لیں دو, ایک NCHD کی اور دوسرا جو ہے نان فارمل بیسک ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا. جیسے ہمارا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا, اسی طرح وہ ایک الگ سے ایک محکمہ ہے, تو اس کی ساری کی ساری انفارمیشن ان کی ویب سائٹ پہ جو بیسکس ہیں وہ وہاں پہ دی گئی ہوتی ہیں, تو وہ آپ نے دیکھ لینی. اب میں ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ڈیفینیشن آپ سے پوچھی جائے آپ نے اپنے الفاظ میں سمپل ورڈ میں اس کو ڈیفائن کرنا ہے. رٹی رٹائی ڈیفینیشن جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مثلا یہاں پہ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے, اب میں نے ایک اپنی ڈیفینیشن میرے مائنڈ میں ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایجوکیشن از اے ہولسٹک اینڈ انٹیگریٹڈ پروسیس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ through acquisition of knowledge, skills, values, beliefs and habits by formal, non-formal or informal means. اب یہ میں نے ایک ڈیفینیشن بنائی ہوئی, آپ کوئی بھی ڈیفینیشن سمپل سی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی ڈیفینیشن 2-3 ڈیفینیشن کو یہ میں نے مرج کر کے ایک ڈیفینیشن نئی جنریٹ کر دی ہے. تو آپ بھی اسی طرح کوئی اپنی ڈیفینیشن بنا لیں. ایجوکیشن کی ٹیچنگ کیا ہوتا ہے, ٹیچنگ از اے پروسیس آف ٹرانسفر آف نالج فرام اے سینئر ممبر ٹو اممیچور یا انفینٹ ممبرس. ٹھیک ہے, یا ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹس. تو یہ بک کے اندر 4-5 ڈیفینیشن ایجوکیشن کی, ٹیچنگ کی, لرننگ کی, انسٹرکشنز کی یہ دی گئی ہیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ویڈیو لیکچرز کے اندر میں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہوا, ڈیفینیشن دے کے اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن بھی دی ہوئی, آپ وہ لازمی دیکھ لیں گے. اچھا, اسی طرح یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ڈیفینیشن اپنے الفاظ میں, سادہ الفاظ میں آپ نے بیان کرنی, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ رٹی رٹائی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں اور سم ٹائم ہمیں اس میں سے کی ورڈز بھول جاتے ہیں, جس سے ہماری جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ اچھا نہیں پڑتا پینل کے اوپر. تو یہاں سے آپ لوگ سٹارٹ کریں, یہ سارے کویسچن دیکھ لیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ کچھ کویسچنز ہیں جو مزید میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ عید کی چھٹیوں میں شیئر کر دوں گا. میرے پاس ٹائم کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, تو عید کی چھٹیوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کویسچن بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جو ان کویسچنز کے علاوہ ہیں, تو ان کو بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ گروپ جو آپ کا بنایا گیا اس میں کوشش کریں پارٹیسپیٹ کرنے کی, اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. ٹھیک ہے, آپ کے آئیڈیاز کوئی بھی نہیں چراتا گروپ کے اندر, بولنے کی ہمت کریں, آڈیو کے اندر رپلائی رسپانس کرنے کی کوشش کریں, انگلش میں نہیں تو اردو میں. یہاں پہ آپ شرمائیں گے کہ پتہ نہیں میرا جواب غلط ہے, یا میں صرف ان رسپانسز پہ رپلائی دیتا ہوں جو غلط ہوتے ہیں, مطلب بالکل غلط ہیں, تاکہ کریکشن ہو جائے. وہاں پہ بھی مقصد یہی ہوتا ہے, تنقید نہیں ہوتا, تاکہ آپ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. باقی میں ایک کوئکلی ایک اس کی اسکیمنگ کر لیتا ہوں, گو تھرو ہو لیتا ہوں کہ یہ جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی غلط جواب دے رہا ہے باقی لوگ اسی کو تیار کر رہے ہیں اور آگے جا کے انٹرویو میں غلط ہو جائے. تو جو کویسچن میں آپ کو دے رہا ہوں, میری کوشش ہے کہ وہ جو کویسچن ہے وہ ان کویسچن سے ہٹ کے ہوں. کچھ اس میں سے ہیں, اس میں سے ہیں جو میں آپ کو گروپ میں ڈیلی شیئر کر رہا ہوں, تو وہ میری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کویسچن نہ ہو جو آپ کی نظروں سے گزرا ہوا نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا, انشاءاللہ 1-2% ایسا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% سارے کے سارے سوالات یہی ہوں گے, لیکن سبجیکٹ ریلیٹڈ یہی کویسچن آپ سے کیے جائیں گے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے, یہ میں نے ایریاز آپ کو بتا دیے ہیں, یہی آپ کا بھی آپ نے جس بک سے تیاری کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ کے زون آف ایجوکیشن آپ پڑھیں, بٹ یہ ہے کہ آپ کو زون آف ایجوکیشن کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ صرف اس ایک کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو 3-4 مختلف کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, یہ پیک ٹائم ہوتا ہے. اس میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی بک سے سبجیکٹو تیاری کی ہے اسی کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ڈیفینیشن کچھ اور طرح سے الفاظ میں بیان کی گئی, یہاں پہ کچھ اور, تو آپ
اس پریشانی میں نہ رہیں کہ جی وہاں تو اور چیز ہے یہاں پہ کچھ اور چیز ہے. بہرحال ایک دفعہ زون آف ایجوکیشن آپ دیکھیں گے لازم. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کی ورڈنگ بہت سمپل رکھیے تاکہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو. یہ جو کویسچن میں بتا رہا ہوں یہ اس سے ہٹ کے ہیں. اب آپ نے جو ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ہاں جی, آپ کی جاب کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ آپ کی جو کرنٹ جاب ہے نا تو آپ نے اس سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھنی ہیں. مثلا آپ کب سے کر رہے ہیں کام, ٹھیک ہے, آپ کی موجودہ کلاس روم کے اندر آپ سے یہ سوال بہت زیادہ بار پوچھا جائے گا بہت زیادہ اسٹوڈنٹ سے کہ آپ کی کلاس روم میں ٹیچر کے پرابلمس کیا ہیں. آپ نے یہ نہیں شروع ہو جانا کہ وہاں پہ ٹیچر تھوڑے ہیں, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بچے زیادہ ہیں, بچے تھوڑے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہیں. تھوڑا سا کنسٹرکٹیو پازیٹیو وے میں مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک ہوتا ہے سائنٹیفک آنسر. سائنٹیفک آنسر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پرابلم کو اس کے سلوشن کے ساتھ بتاتے ہیں, پرابلم کو اس کا سلوشن ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیچرز کی ڈیفیشنسی ہے بہت زیادہ, بٹ گورنمنٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوچ ٹیچر رکھ لیں, تو اس سے بھی تھوڑا بہت مسائل جو ہے وہ ٹیچر کی ڈیفیشنسی کے حل ہو رہے ہیں. اسی طرح آپ نے جو ہے انرولمنٹ کا بتا دینا ہے, ڈراپ آؤٹ کا بتا دینا ہے. یہ ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے چونکہ ہمارے جس ایریا سے میں بلانگ کرتی ہوں یا کرتا ہوں وہاں پہ جو ہے وہ کچی آبادی ہے یا ولیج ہے, تو پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو اپنے کام پہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ وہ زیور تعلیم فنڈ ان کو دے رہی ہے. اسی طرح بریک کلن کے بچوں کو فنڈ دے رہی ہے. ساس کفالت پروگرام میں بچوں کو فنڈ دی تاکہ وہ بچوں کو اپنے بچوں کو اسکول سے نہ نکالیں بلکہ اسکول میں. یہ چیزیں بھی تقریباً ان کویسچن کے اندر موجود ہیں جو میں بتا رہا ہوں. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جواب دینا ہے, مسائل بتانے ہیں, بٹ سائنٹیفک وے میں. پرابلم اس کا کسی حد تک سلوشن, تاکہ اگلا بندہ یہ نہ کہے کہ 5 سال اس کو ہو گئے, وہاں سے یہ تنخواہ بھی لے رہا ہے, ادھر سے کھا رہا ہے, اور دیکھیں آتے ہی اس نے جو ہے وہ اس کی شکایتیں گلے شکوے کرنے شروع کر دیں. مسائل ہمارے ہیں, پورا ملک ہمارا مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پرابلم سے بھرا ہوا ہے, اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ پالیسی میکر ہوتے ہیں, انہیں ہمیں سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل ہیں. بہرحال آپ نے اپنے پازیٹیو وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا اچیو کیا ہے پچھلے 5 سال میں ایز اے ٹیچر, ایز اے پی ایس ٹی, ای ایس ٹی, ایس ایس ٹی, جو بھی آپ کی ڈیزگنیشن ہے, پرائیویٹ ٹیچر, آپ نے کیا اچیو کیا ہے. اسی طرح آپ کی ایک امپورٹنٹ ہے کہ اسکول کے پرابلم اور کلاس روم کے پرابلم اور ٹیچر کے پرابلم میں بہت ڈفرینس ہے. اب اسکول کے پرابلمس کیا ہیں, مثلا نمبر آف کلاس روم کم ہیں, اسکولز کم ہیں, ٹھیک ہے, نمبر آف ٹیچرز ہمارے کم ہیں, ڈراپ آؤٹ ہے, بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو والدین ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, کمیونٹی کی ہمارے اسکولس کے اندر انوالومنٹ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے اسکولس کو پراپر جو ہے وہ انفراسٹرکچر یعنی بلڈنگ, فرنیچر, یہ چیزیں موجود نہیں ہیں, اسکول بہت دور دور ہیں. یہ ہمارے اسکول لیول کے پرابلم. اس طرح کلاس روم میں کیا ہے, کلاس روم میں سب سے پہلا جو پرابلم ہے بچے کی ایبسنٹیزم ہے, بچے اسکول نہیں آتے, ایبسنٹ رہتے ہیں. اچھا, اسی طرح دوسرے نمبر پہ ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ. آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کہنا کہ چونکہ آپ ٹیچر ہیں تو بچوں کا قصور ہے, ہیڈ کا قصور ہے, کلاس روم میں مسائل ہیں, والدین کا قصور ہے, لیکن ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے مہان ہیں. نہیں, آپ نے یہ بھی بتانا ہے. دوسرا پوائنٹ ایبسنٹیزم کے بعد آپ نے بتانا ہے ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ. ہمارا ٹیچر جو ہے وہ فارمل ہے, فارمل اتھارٹی کا رول پلے کرتا ہے, اسٹرکٹ بیہیویئر ہوتا ہے اس کا, جس کی وجہ سے ہمارا جو کنڈوسیو لرننگ انوائرمنٹ ہے یعنی اچھا فرینڈلی لرننگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک کلاس روم کا پرابلم ہے. بچے کو اس کی نیڈ یا انٹرسٹ کے اکارڈنگ رسپونڈ نہیں کیا جاتا, یہ بھی ایک کلاس روم کا پرابلم ہے. اسی طرح کلاس روم کے اندر ہمارے جو نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں کچھ ایریاز میں جہاں پہ جیسے اربن ہمارے اسکولس ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, کنجسٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایٹسیٹرا. اب ٹیچر کے پرابلمس کیا ہیں, ٹیچرز کے بھی پراپر ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ پراپر نہیں دی جاتی, اور جہاں جب دی جاتی ہے تو ٹیچر جو ہے وہ پراپر اس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے. یعنی آپ نے ہر اینگل میں, چونکہ آپ ٹیچر کے طور پر کام کریں میجورٹی, تو اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے رکھنا ہے, کیونکہ مسائل ہر ایک اینڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ہو گیا. مطلب یہ میں نے آپ کو ہر ایک چیز تو میں نہیں بتا رہا, یہ کویسچنس کے اندر انشاءاللہ کور ہو جائیں گی چیزیں. تو آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ رسپانس کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ چیزیں ہوگی. اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا جنرل نالج کے اوپر کہ جنرل نالج جو آپ کا ہے نا, تو جنرل نالج کو آپ جو بیسک چیزیں ہیں وہ لازمی دیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے, جیسے اب ہمارے ہاں اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں ملک کے اندر جتنے بھی ہیں, جیسے انفلیشن ہے, مہنگائی ہے, تو
تو اس کا ٹیچر کے اوپر، اسٹوڈنٹ کے اوپر، اسکول کی انرولمنٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کے حوالے سے، اسی طرح ہمارے جو پولیٹیکل کویسچن نارملی اس طرح کی پوسٹ کے لیے نہیں ہوتے، وہ ایڈمنسٹریشن کی جیسے PMS CSS کی پوسٹ پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پہ انٹرویو میں. اس طرح کے انٹرویوز میں نارملی آپ سے جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا پوچھا جاتا ہے، انفلیشن کے حوالے سے کوئی کویسچن ہو سکتا ہے، یا جو ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ گورنمنٹ ایجوکیشن کے لیے کیا کر رہی ہے. تو اس طرح کے سمپل سے کویسچن آپ سے ہوں گے، زیادہ نہیں ہوتے. اور اینڈ پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے چیئرمین پہ کہ وہ آپ سے انٹروڈکشن لے یا نہ لے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے ایک بندے کا. جو چیئرمین ہے نا، اگر پہلے دن اس نے انٹروڈکشن لیا تو اٹ مینز وہ سب سے انٹروڈکشن لے گا. پہلے دن اس نے انٹروڈکشن نہیں لیا تو وہ کسی سے بھی انٹروڈکشن نہیں لے گا. وہ سمپلی پوچھے گا واٹ از یور لاسٹ ڈگری، واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اے ڈیز. ٹھیک ہے. انٹرویو میں آپ سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں، پینل کے ممبران آپ کو اتنا ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ کے وہ فرینڈز ہیں، اور اینڈ پہ آپ کو ایسے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیسٹ وشز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں جیسے اس وقت بندے کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا، اور ہر ایک سے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو مطلب وہاں پہ کوئی ایسا انوائرمنٹ نہیں ہوتا کہ آپ کو پریشان ہونا پڑے. اچھا، اور کیا بات رہ گئی؟ ہاں، ایک امپورٹنٹ بات، این ممکن ہے وہ آپ کو کوئی ٹاپک دے دیں اور آپ سے کہیں کہ ہاں جی اسیسمنٹ ہے، اس کے اوپر ٹیچر کو ٹرین کریں. آپ کیسے ٹرین کریں گے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے؟ تو یہ بھی پاسبل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے بورڈ وہاں پہ موجود ہوگا، مارکر موجود ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دو طرح کی سچویشن ہوتی ہیں. اب اس کے لیے پریشان نہیں ہونا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہے نا، وہاں پہ شو کر دیں، ایکسپریس کر دیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس کا مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی واٹ از فارمیٹیو اسیسمنٹ، تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اوپر ڈیفینیشن لکھ دینی ہے. ساری ڈیفینیشن نہیں لکھنی، ہیڈنگ لکھ دینی ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. کہ واٹ از فارمیٹیو اسیسمنٹ، اس میں کی ورڈز آپ لکھ دیں. اچھا، فارمیٹیو اسیسمنٹ کے فوائد کیا ہیں فرض کر، یہ سارے کویسچن کے اندر موجود ہیں. یا آپ سے کوئی بھی کویسچن، واٹ از مائکرو ٹیچنگ مثلاً کہا جاتا ہے کہ مائکرو ٹیچنگ کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ بچے کلاس میں بچے جو ہے وہ ان ڈسپلن ہے، آپ نے ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ کوئی بھی کویسچن ہو سکتا ہے، ہوگا سبجیکٹ ریلیٹڈ، یعنی ایجوکیشن سے باہر کا کویسچن نہیں ہوگا آپ کا. یہ ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از فارمل ایجوکیشن، پلیز اسپیک اوور اٹ فار 3 منٹس. تو آپ نے فارمل ایجوکیشن پہ 3 منٹس فرض کریں بات کرنی ہے. تو آپ کو جو ہے وہ جب سبجیکٹیو نالج ہوگا، تھوڑا بہت گریپ ہوگی، تبھی آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا اور تبھی آپ جو ہے اس پہ بول سکیں گے. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اچھا اس دفعہ جو لیکچر کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے تو اس میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھیں، تو انہوں نے نا وہاں پہ بورڈ تھا، تو انہوں نے کچھ کویسچن کیے. تو اس نے نا اس فیمیل نے کہا کہ سر میں جو ہے پریزنٹیشن دے دوں. خود اس نے کہا کہ میں پریزنٹیشن دینا چاہتی ہوں، ٹاپک آپ مجھے بتا دیں. انہوں نے ٹاپک بتایا، اس نے پریزنٹیشن دی اور وہ سلیکٹ ہو گئی. کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں ان کو بتائیں کہ بھائی میرے اندر گٹس ہیں، میرے اندر میرے پاس نالج اور اسکل ہے، میں کوئی چیز جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتا ہوں. تو انہوں نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اچھا ٹیچر ٹرینر کو کیا کہا جاتا ہے، کون سی ٹرم یوز ہوتی ہے ٹیچر ٹرینر کے لیے؟ سر ماسٹر ٹرینر کہتے ہیں. نو، ٹیچر ایجوکیٹر کہا جاتا ہے ٹیچر ٹرینر کو، ٹیچر ایجوکیٹر. ٹھیک ہے. تو اب یہ ٹیچر ایجوکیٹر آپ بننے جا رہے ہیں یا ٹیچر ٹرینر بننے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں؟ آپ واقعی ایک تو ہے نا بچوں کو پڑھانا، ایک یہ ہے کہ ٹیچرز کو اب آپ نے پڑھانا ہے. آپ کا کنسرن اب بچے نہیں ہوں گے، آپ کا کنسرن آپ کے ٹیچرز ہوں گے. تو کیا آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ ٹیچر ایجوکیٹر بن سکتے ہیں، ٹیچر ٹرینر بن سکتے ہیں، ان کو ٹرین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے. اب یہ چیز انہوں نے دیکھنی ہے. تو وہ بیسیکلی کنونس ہونا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا آیا آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ ایک ٹرین گریجویٹ جو کہ آلریڈی ٹرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹیچر سلیکٹ ہوتے ہیں ان کی پراپر ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو ایک ٹرین انڈیویجول ہے، ایک ایڈلٹ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھانا ہے؟ تو اینڈراگوجی اس کو کہتے ہیں، ایڈلٹ ٹریننگ کو، ایڈلٹ ٹیچنگ کو اینڈراگوجی بھی کہا جاتا ہے. بہرحال یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ ان کویسچن کے اندر بھی مل جائیں گی. تو یہ وہ کچھ بیسک انفارمیشن تھی جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. باقی پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے، رات کو جاگیں، تہجد پڑھیں، والدین سے کہیں، دعائیں مانگیں. اب ان 204 میں 47 سیٹس ہیں ہماری ٹوٹل.
جی سر 47 ہے 36 اور ہیں سر 37 میرٹ پہ ہیں سر. اب یہ دیکھیں ان لوگوں نے سلیکٹ ہونا ہے ان سب میں سے جتنے آپ موجود ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے جو میرے گروپ میں موجود ہیں. یقیناً جو جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. آپ دیکھیں سلیکٹ انہیں 47 نے ہونا ہے آؤٹ آف 204. یہ کنفرم بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کتنا میکسیمم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر منٹ سیکنڈ کو دیکھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں, اور آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے, ٹھیک ہے. اور پچھلی یا اللہ بس میں جو کچھ اب تک مجھ سے ہوا کوئی غلطی کوئی ناراضگی اگر ہے تو مجھے آپ معاف کر دیں, آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیں, والدین کو بھی راضی کر لیں اور محنت اپنی جاری رکھیں. جی اب آپ کے کویسچن کا ٹائم ہے, تو جو بھی آپ کے سوالات ہیں ون بائی ون کوئکلی پوچھتے جائیں, میں آنسر کرتا جاؤں گا. جی سر ابھی سر جی ایکسکیوز می بولیں آپ. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے بھی کسی نے یہاں پہ پوچھا ہے کہ کچھ کا انٹرویو بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نے ہمیں آ کر بتایا بھی تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا لاسٹ پہ کہ آپ کی سلیکشن جب ہوگی تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کی کون سی ڈسٹرکٹ میں سلیکشن ہو, لیکن اب جب کہ رزلٹ آیا تو اس میں اس کا نام نہیں آیا, وہ ناٹ ریکمینڈڈ میں آئی ہے, جبکہ وہ بہت خوش تھی اور اس نے جو آنسرس دیے تھے وہ بھی بہت زیادہ اچھے تھے. اس نے یہی کہا ہوگا تو کہ سر ایسا میری کیوں؟ سلیکشن میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس ایک سوال پہ سلیکشن یا ریجیکشن نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ جب اپنا جو آپ کا چیئرمین ہے نا, اگر آپ نے اس کو سیٹسفائی کر لیا ہوا ہے, اس نے آپ کی دیکھیں انٹرویو پرسنالٹی اسیسمنٹ ہے, اس نے آپ کی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو باڈی لینگویج ہے وہ کس طرح سے ہے. اچھا آپ کس طرح سے اپنا جواب دے رہے ہیں, یعنی کس طرح سے آپ کا وے آف ایکسپریشن کس طرح سے ہے, کیا آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں, کنونس کر سکتے ہیں اگلے بندے کو. یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. آپ کو جواب بالکل آتا ہے لیکن آپ کا جواب دینے کا انداز اچھا نہیں ہے, آپ نے سارے جواب دے دیے, ٹھیک ہے, اور آپ ہر جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, لیکن آپ کا جواب دینے کا سٹائل کنونسنگ نہیں ہے, تو اوبویسلی چیئرمین جو ہے وہ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. اور اگر آپ جو ہے 2-4 اچھے جواب دے دیتے ہیں اور چیئرمین اس سے کنونس ہو جاتا ہے تو آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. لک بہت میٹر کرے گی, تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جی اچھا سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ اگر وہ ڈیمو کو کہیں تو آپ ڈیمو دیں, ٹھیک ہے. اچھا سر ڈیمو میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ نا کوئی بھی ٹاپک خود سے سلیکٹ کرتے ہیں. اب میں اگر چاہوں گا کہ میں ڈیمو دینا چاہتا ہوں, لیکن سپوز دیٹ کو ایسا ٹاپک دیتے ہیں جس میں مجھے گریپ نہیں ہے, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ٹاپک بھی اپنی طرف سے کہ سر میں اس ٹاپک میں ڈیمو دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ان پاسبل؟ سے ویسے اصول یہی ہوتا ہے کہ جو ٹاپک وہ دیتے ہیں آپ نے اسی پہ بات کرنی ہوتی ہے. وہ ٹاپک آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ہوگا, اس سے باہر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بالکل زیرو انفارمیشن ہے اس کے اوپر, تو آپ ان سے پرمیشن لے سکتے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ, اگر آپ کی پرمیشن ہو تو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب چیئرمین کے اوپر نا, کہ وہ آپ کو خود سے ٹاپک دے دیتا ہے یا آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس 3 منٹ ہیں کسی بھی ٹاپک پہ, ہم ٹیچر ہیں, آپ ہمیں ٹرین کریں, کیسے آپ ٹرین کریں گے. تو یہ ایسے ہو سکتا ہے. جی سر میرا خیال یہی ہے, کیونکہ میں نے آج تک انٹرویو نہیں دیا, لیکن کیونکہ یہ ٹریننگ کے لیے ہے انٹرویو, تو ڈیمو اس میں ضرور لیں گے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا یا اپنا ڈیمو سوچنا لیں گے ہے. یا آپ سے کسی بھی ٹاپک پہ وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اس ٹاپک پہ ہمیں بریف کریں 3 سے 5 منٹ میں, تو دونوں میں سے کوئی پاسبلٹی ہوگی. زیادہ چانسز پریزنٹیشن کی ہیں, ڈیمو کے ہیں. جی اچھا سر ایک سوال مجھے بڑا کنفیوز کر رہا ہے, وہ یہ ہے آپ کو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ نان فارمل بیسک ایجوکیشن, ٹھیک ہے, نان فارمل ایجوکیشن ہے. اچھا فارمل ایجوکیشن کی اور نان فارمل ایجوکیشن کی جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں نا, تو نان فارمل میں خط و کتابت کا ذکر آتا ہے, جبکہ جو ہمارے علاقے میں اسکول چل رہے ہیں وہ تو خط و کتابت کے ذریعے تو نہیں چل رہے سر, وہ تو پراپر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات ہے نا جی کہ ہاں ہم نے کوالیفائی یا کسی بھی آبجیکٹیو بک میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن یا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو بالکل فائنل ہے. اب دیکھیں ایک سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے نا, اس کے اندر کافی سارے اسپیکٹ ہوتی ہیں. اب جیسے نان فارمل کے اندر بہت سارے پہلو ہیں. اب اس میں فارمل جو ادارے ہیں وہ نہیں ہیں, جیسے اسکول, کالج, یونیورسٹی ہیں, تو جبکہ فارمل ایجوکیشن میں اس طرح کے فارمل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. فارمل جو ان کی بلڈنگ ہے, اسٹرکچر ہے, ہائرارکی ہے, وہ ساری ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, یہاں پہ نہیں ہوتی. پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے وہ ہوتا ہے لٹریسی اینڈ نان فارمل کا,
اور کوئی ہیرارکی نہیں ہوتی. تو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی ہیرارکی اس کے اندر نہیں ہے، جبکہ اس فارمل ایجوکیشن کے اندر ہوتی ہے. اب تیسرے نمبر پہ ہے کریکولم، ٹھیک ہے، اور ٹیچر کی سلیکشن. یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے ٹیچر فارمل وے میں سلیکٹ ہوتے ہیں. ایک پراپر میتھڈ ہے کہ ٹیچر جو ہے اتنی کوالیفیکیشن ہو، ٹھیک ہے، اور اتنی اس کی ایج ہو، ٹیسٹ انٹرویو کوالیفائی کر کے آئے گا، اس کی سلیکشن ہوگی. وہاں پہ ٹیچر ریکروٹمنٹ بھی فارمل نہیں ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی ٹیچر کسی بھی وقت لیو کر جاتا ہے، اس کی جگہ نیا اسی دن ہی ہائر کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں اس کی ٹیچر کی جو سلیکشن ہے وہاں پہ بھی کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب تیسرے نمبر پہ ہے ٹیچر کی ٹریننگ. تو ٹیچر کی ٹریننگ یہاں پہ پراپر فارمل وے میں ہوتی ہے، وہاں پہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو نان فارمل ہے. اسی طرح آگے آپ بات کرتے ہیں اسیسمنٹ کی. تو اسیسمنٹ یہاں پہ مانیٹرنگ، اسیسمنٹ، انسپیکشن یہاں پہ فارمل ہے، وہاں پہ فارمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں. آپ انشاءاللہ یہ لیکچر سنیں گے تو اس میں مزید بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. جو آپ کے کنفیوژن ہوں، کویسچن ہوں، وہ آپ ان کویسچن کے دوران نوٹ کرتے جائیں. گروپ میں مجھ سے پوچھیں، میں ان پہ آپ کو آڈیو شیئر کر دوں گا. تو جو نان فارمل ہے نا، اوکے سر، تھینک یو. یہی بات کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ تھوڑا سا سبجیکٹیو انالیسس کریں چیزوں کا. سبجیکٹیو انالیسس یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ملٹیپل اسپیکٹ سے آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں. ہم ایک چیز، ایک ڈیفینیشن دی، فارمل انفارمل تو تھرو کورسپونڈنس ہوتی ہے، خط و کتابت کے ذریعے ہوتی ہے. تو اس کے اور بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. جی 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 پوچھیے پلیز. آپ کی آواز کا ایشو ہے، مجھے کلیئر نہیں آ رہی ہے آپ کی آواز، تھوڑا سا اونچا بولیں. سر میم پوچھ رہی ہیں کہ نان فارمل جو ایجوکیشن ہے، ان کے کون سے ادارے یہ اسکول یا کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہی پوچھ رہی ہیں وہ. نان فارمل کا پورا ایک محکمہ پنجاب کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ NCHD بھی اس پہ کام کر رہا ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کا. وہ بھی میں نے اسٹارٹ میں بتایا اس اپنے آج کے سیشن میں کہ دو یہ ویب سائٹس ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، NCHD اور اسی طرح جو ہے نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب. تو NFBE یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا پنجاب کا. تو اس کی ویب سائٹ آپ دیکھیں گے، آپ کو سارے انسٹیٹیوٹ، نمبر آف انسٹیٹیوٹ، اسٹوڈنٹس وغیرہ، ان کی ڈیٹیل وہاں پہ آپ کو مل جائے گی. اگر نہ ملے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا، کوشش کریں. جی سر میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں. جی ایسا ہے کہ سر پہلے نا یہ وفاق کے انڈر یہ ادارے چل رہے تھے اور مختلف رورل ایریاز کے اندر. اب نا پنجاب نے ابھی سٹارٹ کر دیا، اور یہ وفاق کے ادارے بھی جو ہے نا یہ پنجاب کے انڈر دے رہے ہیں. جس طرح کا پیف کا ایک اسٹرکچر ہے نا سر، انہوں نے NFE نان فارمل ایجوکیشن کے نام سے ابھی انہوں نے سائٹ بھی دی ہوئی ہے. ابھی لیٹسٹ کچھ ٹیچر انہوں نے ہائر کیے اور اسکول بھی دیے ہیں سر، ٹھیک ہے. اور ان کی ٹریننگ انہوں نے کروانی ہے. تقریباً 15-20 دن پہلے ہی یہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں. میرے خود کے ریلیٹیو ہیں جو یہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں. یہ بالکل پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرز پہ لے کے آ رہے ہیں. ان کو یونیفارم دے رہے ہیں، بکس دے رہے ہیں، اور ان کی سیلری، ان کی اسیسمنٹ اور سارا کا سارا نا ایک ویب سائٹ دے رہے ہیں. اس کے اوپر سارا ریکارڈ، اور ایون کہ ان کے ایگزام ہوتے ہیں اور ان کے رزلٹ بھی وہاں پہ وہ لے رہے ہیں سر. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو. یہ آپ سرچ کر لیجئے گا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں اس وقت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوگا تو میں پھر خود سرچ کر کے کسی دن آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. تو آپ میں سے جس کے پاس انفارمیشن ہو گروپ میں شیئر کرتے جائیں، تاکہ ایک تو اس کا اپنا کانفیڈنس بلڈ ہوتا جائے گا، باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا جائے گا. جی کسی اور کا کوئی سوال، کوئی پرابلم؟ اچھا ٹھیک ہے جی. عصر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب آپ سب نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ 721 کویسچن آپ کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرابلمز آپ کو آتے جائیں وہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. اور جو کویسچن گروپ میں شیئر کر رہا ہوں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے، ٹھیک ہے. باقی کوئی ایک دو اسٹوڈنٹس یہ رسپانسبلٹی لے لے کہ وہ NFBE نان فارمل بیسک ایجوکیشن کا جو اسٹرکچر ہے اور NCHD کا، وہ جو ہے آپ کے ساتھ کمپلیٹ ڈیٹیلز کے ساتھ وہ شیئر کر دے گا، تو یہ سب کا فائدہ ہو جائے. اگر کسی کو اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو پھر میں خود 1-2 دن میں انشاءاللہ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر مطلب کلاس ڈیلی ہوا کرے گی یا مطلب کچھ دیر؟ نہیں، یہ نیڈ بیس ہوگی. مطلب آپ لوگ اس کو دیکھ لینا، یہ کویسچن وغیرہ دیکھ لیں
یہ ساری ریکارڈنگ کا مقصد یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ میں یہ ڈیلی کلاس جو ہے وہ لیتا، تو وہ ریکارڈنگ ایک آپ کے پاس سبجیکٹ کے جتنے بھی کویسچن ہیں وہ اویلیبل ہیں. باقی جو اور اس کے علاوہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ شیئر کر رہا ہوں، 15 سے 20 کویسچن، تو وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے جب تک ہمارا انٹرویو سٹارٹ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوشش ہوگی. سر ایک سوال، جی سر ایک سوال کا میں جواب دیتا جاؤں. شروع میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے سر اس میں کہ یہ والے 3 سال کے. آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے، پلیز دوبارہ بولیں. ہلو جی جی آپ بولیں. سر ایسا ہے کہ نا مطلب میں بھی EST جاب کر رہا ہوں، تو میں نے اپنے کزن کے ریفرنس سے سر جو ہے اس سے بات کی تھی DEO سے جو ان کا ہے لٹریسی کا سر، تو انہوں نے کہا تھا یہ SME سیٹیں ہیں اور یہ 100% کنفرم ہے کہ یہ 3 سال کے بعد ان کو پرماننٹ کر دیا جائے گا. اور دوسرا جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر، ان کو جو نہیں کیا ہے پرماننٹ، ان کی ریزن یہی ہے کہ وہ NTS کے ذریعے بھرتی ہوئے تھے، اور جس طرح SSC اور AEO صاحبان کو ابھی تک انہوں نے پرماننٹ نہیں کیا سیم NTS کی وجہ سے. تو جب ان کو وہ پرماننٹ کر دیں گے تو جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ ٹرینر وہ بھی پرماننٹ ہو جائیں گے. ہاں سر یہ جو سوال ہے نا، یہ میرے پاس بھی تقریباً کوئی 200 کے قریب اسٹوڈنٹ نے پریپریشن کی تھی ڈسٹرکٹ ٹرینر اور ایگزامینر کی پوسٹ کے لیے. تو اس وقت میں نے آن لائن سیشن کنڈکٹ کروائے تھے، تو وہاں پہ میں نے انوائٹ کیا تھا. میری اسٹوڈنٹ ہیں ایک میل اور ایک فیمیل، تو ان کو میں نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ انہوں نے آن لائن سیشن جوائن کیا تھا، اور جتنے اس طرح کے سوال تھے ان کے جواب دیے تھے. انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ 3 سال کے بعد یہ پرماننٹ ہو جائیں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اوکے سر، تھینک یو. نماز کا ٹائم ہو ہاں گیا. اوکے جی، انشاءاللہ جس کا جو پرابلم ہوگا آپ لوگ گروپ میں مجھے بائی نیم مینشن کریں گے، میرا نام لکھ کے، ٹھیک ہے، اور مجھے مینشن کریں گے تاکہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے، انڈیویجولی میں کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا اگر کوئی ان باکس کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مے بی وہی کویسچن کسی اور اسٹوڈنٹ کا ہو، اور بلکہ ایک سے زیادہ کا ہو، تو وہ میرے لیے ایک جواب دینا آسان ہو جائے گا اور آپ سب کو بھی فائدہ ہو جائے گا. کسی کے ذہن میں نہیں بھی تھا وہ سوال تو اس کو آنسر مل جائے گا. سوال آپ مجھے گروپ میں کریں گے، جتنے سوال آپ کے ذہن میں ہیں انٹرویو کے حوالے سے، سبجیکٹ کے حوالے سے، میں جیسے انشاءاللہ تعالیٰ اس سوال کو ریڈ کروں گا میں فوراً آپ کو پرومپٹ رسپانس دینے کی کوشش کروں گا. تو گروپ میں جتنے آپ کے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں آپ مجھے میرا نیم مینشن کر کے پوچھتے رہیں گے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو تھوڑا بہت نالج میرے پاس ہوا میں اس پہ رسپانس کروں گا. تو ابھی آپ فی الحال یہ کوشش کریں کہ یہ کویسچن جو ہے وہ عید تک میں کویسچن آپ سالو کر لیں سارے، ان کو لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں. جن کے پاس بک ہے تو ان کو تو نوٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ عید کے بعد باقی جو ایریاز ہوں گے ہم جو رہ جائیں گے ان کے علاوہ میرے ذہن میں آئیں گے، باقی لوگوں سے پھر اس پہ ڈسکشن کر کے جو کچھ مزید اس میں چیزیں تیار کرنے والی ہوں گی وہ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اللہ حافظ. سر عید کے